میں تو جب پہاڑی کے آواز کو پڑھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خداوند پروردگار عالم اس میں کلام کر رہا ہے. کیا شان کا کلام ہے, کیا اعلیٰ تعلیمات ہیں. اصل میں آپ اس کے پس منظر کو اگر دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے یہود نے یا بنی اسرائیل نے قانون کے پہلو کو بڑا غلبہ دے دیا تھا. یعنی انہوں نے در حقیقت رحم, محبت, انصاف, دین کی حقیقی تعلیمات اور روحانی اقدار کو پس پش ڈال دیا تھا. سیدنا مسیح علیہ السلام نے دین کی حکمت واضح کی. جو صورتحال اس وقت ہم مسلمانوں کی ہوئی ہے کہ ہمارے لیے اصل میں فکری ڈھانچہ اصل اہمیت اختیار کر گیا ہے اور وہ چیز اہمیت نہیں رکھتی. سیدنا مسیح علیہ السلام نے کس خوبصورتی سے ان کو بیان کیا ہے کہ تم سونف اور زیرے کا حساب کر رہے ہو اور اس کی دہ یکی اور زکوٰۃ ادا کر رہے ہو, لیکن جو اصل حکم تھا اس کو تم نے نظر انداز کر دیا. وہ رحم تھا, انصاف تھا, ہمدردی تھی. چنانچہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں تورات کو منسوخ کرنے نہیں آیا, میں تو تورات کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. تورات کو وہ کیسے پورا کر رہے تھے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک اس کے قانون کا تعلق ہے وہ تو خدا کی ہدایت ہے, لیکن اس قانون کے پیچھے روح کیا تھی؟ اور پہاڑی کا آواز اس روح کو بیان کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ مذہب میں جب کبھی خرابی آتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے, قانون باقی رہ جاتا ہے, حقیقت غائب ہو جاتی ہے. تو سیدنا مسیح علیہ السلام نے اس حقیقت کی منادی کی اور لوگوں کو بتایا کہ وہ اصل حقیقت کیا ہے. چنانچہ فریسیوں کو اور فقیہوں کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ بدبختو, تم مچھروں کو چھانتے ہو اور اونٹوں کو نگلتے ہو. تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ دین میں بڑا حکم کون سا ہے اور چھوٹا حکم کون سا ہے. یہی بدقسمتی ساری نبوتوں کی ہوتی ہے کہ جب لوگ کچھ عرصے کے بعد ایک فقہی سا ڈھانچہ بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کے ہاں دین کی قدریں ختم ہو جاتی ہیں, روحانی پہلو ختم ہو جاتا ہے, خدا کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے, محبت, ہمدردی اور مواسات ختم ہو جاتی ہے, انسانیت کے رشتے بھی کمزور ہوتے ہیں, خدا کے ساتھ رشتے بھی کمزور ہو جاتے ہیں. پہاڑی کا آواز اصل میں اس بنیادی رشتے کو محکم کرتا ہے. محبت کا پیغام ہے, خدا سے محبت, انسانوں سے محبت. سیدنا مسیح علیہ السلام نے اس بنیادی تصور کو واضح کیا ہے اور میں تو یہ عرض کرتا ہوں مسلمانوں کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے وہ پہاڑی کے آواز کو پڑھیں. اس وقت خود مسلمانوں کی جو صورتحال ہے اس میں شاید ان کی رہنمائی کے لیے اس سے اچھی چیز کوئی نہیں.